العالمین۔ قابل صد احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ آج الحمدللہ بفضلہ ومنہ وکرمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم رمضان کے بابرکت لمحات سے استفادہ کر سکیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان کا مہینہ ماہ مغفرت بھی ہے، جیسا کہ آپ اپنی مشائخ سے وقتاً فوقتاً یہ دروس میں سنیں گے۔ آج ہمارے دو قرآ حضرات نے پہلا پارہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ پہلا پارہ جسے برصغیر پاک و ہند میں الف لام میم کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 142 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ نام سے معلوم ہو رہا ہے کھولنے والی، وہ سورت جس سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہمارے دلوں کو کھولتی ہے اللہ کے نور کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے عزیزم اسامہ جو دعا پڑھ رہے تھے وطر میں، انہوں نے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تھی۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام احادیث میں موجود ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں موضوعات کے اعتبار سے اگر اس کو سورۃ دعا کہا جائے تو یہ مجھے اس اعتبار سے بہتر لگتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو کہ سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے، اور یہ سورت بالکل ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھاری بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی صورت میں دیا تھا، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے جو زیادہ راہ دیے تھے ان میں سے ایک دعا بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ، آپ گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، میدان جنگ میں ہیں، سفر میں ہیں، بیویوں کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، بازار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ہمیں دعا کے بغیر نظر نہیں آتا۔ تو جب دعا اتنی ضروری چیز ہے تو پھر ہمیں سکھایا گیا، سورۃ الفاتحہ ہمیں دعا مانگنے کے آداب سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد ہم سے کہا گیا کہ بھائی اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرو، ایسے کہو کہ اللہ میں تیرا ہوں اور تیرا ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اصل دعا جو ہم سے کہا گیا، اور یہ دعا پورے قرآن کی تمام دعاؤں پر حاوی مرکزی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم عطا کر دے۔ اس کے بعد صراط مستقیم کی وضاحت ہے، صراط مستقیم کی پہچان آپ کو اس طریقے کروا دی، اور یہ آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ علماء جو ربانی علماء ہیں وہ کس راستے پر چل رہے ہیں اس کو اختیار کیجئے، اور جس پر ایسے لوگ جو صرف شکوک و شبہات، لفاظیاں اور یہ موٹیویشنل اسپیکرز اور یہ تمام جو کیفیات ہیں ان سے اوائڈ کیجئے، علماء کے راستے پر آئیے۔ سورۃ الفاتحہ میں تو ہمیں یہ کچھ بتایا گیا۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ یا کسی سورت کے بارے میں کہ یہ مدنی سورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل کی گئی ہے،
ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، یہ 3 حصوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا سب سے پہلا حصہ میرے لیے اور آپ کے لیے انعام کے طور پر نازل ہوا تھا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، جو کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے پڑھ لیا اس کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سورۃ البقرہ کے تقریباً یوں سمجھیے کہ ساری سورۃ البقرہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی ہے، لیکن جو آیات سود کی حرمت کے حوالے سے ہیں وہ آیات آئی تھنک 279 سے 271 سے 276 تک دیکھ لیجیے گا، یہ 6 آیات ہیں جو سود کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ آیات ہجرت کے 10ویں سال میں الگ سے نازل کی گئی تھی، چونکہ یہ فائنانشل ایک سیٹ اپ دے رہی ہیں اسلامک اسٹیٹ کو، تو یہ بعد میں نازل ہوئی تھی۔ یہ تھا سورۃ البقرہ کا نزول کے حوالے سے تعارف۔ سورۃ البقرہ کا عمومی تعارف میں آپ کو اختصار کے ساتھ کرا دوں۔ سورۃ البقرہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید ہے، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کی نافرمانیاں، ان کی بغاوتیں، ان کی سرکشیاں، جس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی اختصار کے ساتھ بیان کرنے ہیں، جیسا کہ ان کا شرک بیان کیا گیا، اسی طرح ان کا ناشکرہ پن بیان کیا گیا، ان کی معصیت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے نافرمانی، اس کا ذکر کیا گیا، آخرت کو جھٹلانا، دین کے احکام پر عمل کرنے کے حوالے سے بہانے بازیاں اور ہیلے، حجت، نسلی تفاخر، قومیت پرستی، اسی طرح تعصب، اسی طرح اللہ کے احکام کو اپنے جو ان کے اپنے علماء تھے وہ پیسوں کے بدلے بیچ دیتے تھے، بدل دیتے تھے، ذو معنوی گفتگو کرتے تھے۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب، جس میں سے 1-2 مثالیں میں بھی دوں گا، حسد اور اسی طرح نسل پرستی، یہ چند مشہور ان کی سرکشیاں اور بغاوتیں ہیں۔ در حقیقت میرے قابل احترام سامعین، میں اور آپ جو دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم عطا کر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ غیر المغضوب، اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کی اور سورۃ البقرہ کی یہ 100 آیات ہمیں پڑھنے کے لیے کہا۔ اچھا یہ چاہتے ہو کہ جن پر میرا غضب نازل ہوا ان کا راستہ نہیں، تو بھائی اس راستے کی پہچان لو۔ یہودیوں کے حوالے سے یہ 100-125 آیات پڑھو، وہ تمام کام جو یہودی کرتے تھے وہ کام نہیں کرو۔ اسی طرح کہا وَلَضَّالِّينَ، اور عیسائیوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا، گمراہ۔ تو سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی گمراہی کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح آیت نمبر 142 سے لے کر 283 تک مسلمانوں کو ایک سیادت دی گئی، سپرلیٹو اسٹیٹس دیا گیا ان کو، اور کہا گیا مسلمان جب تک اس ٹریک کو، اس پروٹوکول کو ایڈاپٹ کرتے رہیں گے اس وقت تک مسلمان سیادت پر رہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک مسلمان گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر رہے، ہاتھ میں تلوار رہی، راتیں ان کی تہجد سے ہوتی تھی، تو یقین کر لیجئے دنیا کے 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی تھی۔ جب انہوں نے تلوار چھوڑ کر ہاتھ میں تسبیحات پکڑی، گھوڑے کی ننگی پیٹھ سے حجروں میں آ گئے اور اپنے زندگی کے مسائل قرآن مجید اور حدیث کے بجائے وظائف اور چلوں میں تلاش کرنے لگے، تو پھر ضلالت اور رسوائی اور پھر غیروں نے حکمرانی شروع کر دی تھی، جو الحفیظ والعما کسی نہ کسی اعتبار سے آج بھی ہمارے ساتھ جاری ہے۔
تو آخری جو آیات ہیں وہ تو اختتامی دعائیں جس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. تو یہ جو ابتدا میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں 3 رویے ڈسکس کیے گئے. آج اپنے اسامہ سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی توفیق مزید عطا کرے. انہوں نے جو آیات شروع میں آپ نے سنی ہوگی، یہاں میں تھوڑا سا نا ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع والا پہلو ہو، کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ کب شروع ہوئی ہے اور نماز کب ختم ہوئی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات آپ تجربہ کر لیجئے. کل بیٹا کون سا پارہ پڑھیں گے آپ؟ دوسرا پارہ ایسے ہی بیٹا، کل دوسرا پارہ. تو کل آپ ایک کام کر لیجئے، آپ لوگ تراویح میں آنے سے پہلے دوسرے پارے کا ترجمہ پڑھ کر پھر آپ آئیے. تو ادھر سے اسامہ جب پڑھ رہے ہوں گے سیقول السفہاء، آپ کو فوراً سمجھ میں آنے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو خشوع اور خضوع قائم کرنے میں اور کنسنٹریشن میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. پھر دائیں بائیں کے خیالات، دکانوں کے حساب کتاب، سیاست، معاشرت، بیوی بچے، کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے؟ تو آ جائیے ابھی سے اعتبار سے کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں 3 رویے ڈسکس کیے گئے. ایک رویے کو مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، جس کو ایمانی رویہ کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین، 5 باتیں بیان کی گئیں. دوسرا رویہ بیان کیا گیا منفی، جس کو کفریہ رویہ کہا گیا، جو گھٹائی اور ہٹ درمی پر مبنی ہے کہ میں نہ مانوں. تیسرا رویہ منافقین کا ہے جو آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ہے، جن کی 4 علامتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، یہ دعویٰ کریں گے ایمان کا. نمبر 2، جب ان سے کہا جائے گا فساد نہ کرو تو یہ کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. نمبر 3، یہ صحابہ کو نعوذ باللہ، آج بھی یہ بات ہے، یہ پہچان لیجئے کہ آج بھی جن لوگوں کی زبان پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے طعن اور تشنیع ہے، پہچان جائیے کہ منافقت کی علامت ان میں پائی جا رہی ہے. مسلمان کے لیے ناممکن کہ وہ صحابہ کے حوالے سے کوئی منفی رویہ اختیار کرے. اس کے حوالے سے تو آپ نے ابھی آخر میں ایک آیت سنی ہوگی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان والو، تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو پھر تم ہدایت پر ہو. اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں، تمہارے منہ پر دے مارا جائے گا، ریجیکٹڈ. کجا کے صحابہ پر ہم طعن زنی کریں. تو یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، نعوذ باللہ یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. اور چوتھی علامت کیا ہے کہ یہ اندر کچھ ہوتے تھے، دوستوں کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور. اس کے بعد یہاں پر علانیہ طور پر تمام لوگوں سے توحید کی بات کی گئی، قرآن مجید پر ایمان لانے کی بات کی گئی. اور یہاں پر قصہ آدم ہے. قصہ آدم جو ہے آیت نمبر 30 سے لے کر 39، یہ 10 آیات ہیں. ان 10 آیات میں میں آپ کو ایک اصول ضابطہ دینا چاہتا ہوں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ بھائی یہاں پر کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو نام سکھائے. بھائی پورے قرآن میں، احادیث میں کہیں بھی اس بات کی وضاحت نہیں ہے وہ کون سے نام سکھائیں. جب اللہ نے کسی بات کی وضاحت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات کی وضاحت نہیں کی، تو خدا را آپ بھی اس کی کھوج میں، جانچ پڑتال میں مت جائیں. اصل بات کیا ہے؟ علم حاصل کرو. کائنات کا پہلا استاد اللہ تعالیٰ، پہلے شاگرد آدم علیہ السلام. تو بھائی اس میں تو فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی. تو علم حاصل کرنے کی طرف آؤ. یہ لایانی قسم کے سوالات کو حل نہ کرو. کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا. اب ہم اس پر لگے ہوئے، یہ درخت کون سا تھا؟ بھائی جب اس درخت کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، تو ہمیں کیا پڑھی ہوئی ہے؟ میرے قابل احترام سامعین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس درخت کے نام جاننے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ضرور اس درخت کا نام بتاتا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈیوٹی تھی کہ قرآن کی وضاحت کرتے. قرآن کے سب سے پہلے مفسر حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
جب آپ نے اس درخت کا نام نہیں بتایا تو اس کا مطلب اس درخت کے نام جاننے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آپ کو یہ اصول جو ہے کام دے گا۔ اس کے بعد اس میں ایک چیز ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بھائی آدم علیہ السلام کو کہا درخت کے پاس مت جانا، چلے گئے دونوں میاں بیوی۔ پھر جیسے بھی ان کو احساس ہوا انہوں نے آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ سے سیکھے، اللہ معافی مانگنے کا طریقہ بتا دے۔ تو بھائی آپ بھی علماء سے پوچھا کریں اپنے معاملات کو، جیسے آدم علیہ السلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے استاد یعنی اپنے خالق مالک رازق کی طرف رجوع کیا، اللہ طریقہ بتا، غلطی ہو گئی ہے، مجھے تو معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ کون سے کلمات ہیں یہ؟ کون سے کلمات ہیں؟ آپ میں سے کس کو یاد ہے وہ کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس دعا کی جب باری آئے گی تو وہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ بھائی جب غلطی ہو جائے نا تو غلطی میں کیا، کیوں، کیسے، چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، تو، پھر، یہاں، وہاں، یہ کام نہیں کرنے، ایکسکیوزز نہیں دینے، لاجکس نہیں دینی۔ نہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تجھے پتا ہے ہوا نے بہکایا تھا مجھے، میں تو نہیں جانے والا تھا اس درخت کے پاس، یہ بھی نہیں کہا۔ صاف اعتراف کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے دیا، دوسرا پروٹوکول ابلیس کا ہے، جس کو کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا تھا، وہ اکڑ گیا تھا۔ اب مجھے بتائیے ہمارے سامنے رول ماڈل کون سا رویہ ہے؟ آدم علیہ السلام کا۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں، لاجکس مت دیں، چونکہ، چنانچہ، وضاحتیں، صفائیاں، یہ یقین کر لیجئے۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں، ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی جب ہم اپنی غلطیوں پر صفائیاں اور وضاحتیں اور لاجکس دیتے نا، وہ معاملہ اور بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور خراب ہوتا ہے۔ جس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے کچھ۔ اس کے بعد جی اس میں ہمیں کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہودیوں کے کچھ رویے یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا۔ اس میں ایک رویے کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ کہا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، کہا کہ بھئی یہ نہ کہو راعنا، بلکہ یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیں اور سنیے۔ یہ جو ہم ذو معنوی گفتگو کرتے ہیں نا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈز رکھے، تو بھائی اس میں لمبی لوڑی بات نہیں کروں گا، بس مختصر سی بات آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ایسی کوئی بات نہ کریں جس کی آپ کو بعد میں وضاحتیں دینا پڑے، صاف بات کیجیے۔ دین کی دعوت کتنی صاف ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، بس محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، الحمدللہ، تمام تر حمد اللہ کے لیے۔ کتنی صاف ستھری باتیں کی جا رہی ہیں۔ جن باتوں کی صفائیاں اور وضاحتیں دینا پڑے نا، یہ منافقین اور یہودیوں کا طرز عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آخر میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور یہاں پر اس حوالے سے یہ ایک چیز جو مجھے بتانی ہے، الحمدللہ دیکھیں کیسا طرف کیا ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبصورت بات پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان کو حکم دیا گیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو کیا حکم دیا گیا؟ میرا گھر صاف کرو، میرے گھر کی صفائی کرو۔ کون سا گھر تھا وہ؟ بیت اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی اتنا عظیم عمل ہے کہ وقت کا امام جو کہ انبیاء کا امام ہے، اس کو کہا جا رہا ہے صفائی کرو۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اعتکاف کریں گے، طواف کریں گے، ان سب کے لیے صفائی کرو۔ تو میرے لیے اور اس میں آپ کے لیے کیا سبق ہے حضرت صاحب؟ بھائی جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد الحمدللہ جامعہ ابی بکر، اللہ تعالیٰ بارک جامعہ ابی بکر کے بانیان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے منتظمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق مزید عطا کرے، ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ کتنا پیسفل انوائرمنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، ایسا ہے؟ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ آئے ہوں اور آپ نے کہا جی کہ آج صفائی میں کروں گا جی؟ کبھی ایسا ہوا ہے آج تک؟
کہ آپ یقین کریں جامعہ ابی بکر کی انتظامیہ آپ کو روکے گی نہیں اس کام سے. نیکی کا خیر کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حبشن خاتون تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی. وہ فوت ہوئی، صحابہ کرام نے اس کو راتوں رات دفنا دیا تھا. صبح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بڑا تلاش کرتا رہا ہوں کہ ایسے کتنے مواقع تھے، ایسے کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی قبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس طرح دعائیں کی ہوں. وہ حبشہ خاتون جس کا نام نہیں پتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس کی قبر پر گئے اور اس کی دعائیں مغفرت کی. یہ کتنا عظیم کام ہے. تو بھائی میں صرف جامعہ ابی بکر کی مسجد کی بات نہیں ہوں، آپ کے گھر کے پاس جو مسجد ہے بھائی، آپ ہفتہ وار اپنے بچوں کو لیجئے. ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گئے تھے نا. آپ بھی اپنے بچوں کو لیجیے، آ جائیے یہاں پر صفائی کرنے کے لیے. جو گھر کے پاس مسجد ہے ان کی تربیت بھی ہوگی. اور صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑی یہ تھوڑی سی ٹینشن اور ٹف جاب ہے. صفائی مسجد سے شروع ہوتی ہے، باہر تک جائے گی. تو یہ بھائی انبیاء کا کام ہے. اور ایک چیز جو مجھے دو باتیں بتانی ہے، ایک بات یہ اور ایک لرننگ لیسن دینا ہے آج کا مجھے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی، تعمیر کی تھی بیت اللہ کی. باپ بیٹا دونوں اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بن رہا تھا. اس عمل کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود عاجزی کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو قبول کر لے ہم سے ہمارا یہ عمل. تو سننے والا جاننے والا، آپ تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں ابھی، تو بھائی اپنی ہر نماز، اپنی ہر نیکی کے کرنے کے بعد یہ دعا مانگا کریں. یہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا اللہ تو قبول کر لے ہم سے. جس اسٹینڈرڈ میں جس معیار کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے، لیکن اللہ جیسے تیسے بھی کیا، اللہ تو اس کو قبول کر. انک انت السمیع العلیم. یہ چھوٹی سی دعا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد اس میں ایک اور جو قاعدہ بڑا امپورٹنٹ قاعدہ ہے، یہ ہے جی فوت شدگان کے حوالے سے. جو فوت ہو جاتے ہیں نا ان کے حوالے سے قرآن نے ایک پروٹوکول دیا، کہا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. بھائی جو فوت ہو چکے ہیں نا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. تم ان پر جج مت بنو، قاضی مت بنو، تم ان کے بارے میں تبصرے نہیں کرو. جب ہمیں یہ عمومی طور پر روک دیا گیا تو بتائیے ہم میں سے جو لوگ صحابہ کرام اور علماء پر فوت شدگان پر تعظیم کرتے ہیں، اتنی بدنصیبی والی بات ہے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روکا اس جگہ پر. آیت نمبر 134 اور پہلے پارے کے بالکل آخر میں بھی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. کہ بھائی وہ جو اگر غلطی ان سے ہوئی بھی ہے تو تمہارا کیا لینا دینا اس سے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی غلطیوں پر اس انداز میں تبصرے کرنے والے؟ کہا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنی فکر کرو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. ان کے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. تو میرے قابل احترام سامعین، ایک لرننگ لیسن تو ہم نے یہ دعا کی صورت میں لی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور دوسرا میرے قابل احترام سامعین، اپنی زبانوں کو محفوظ کیجیے. جو فوت ہو چکے ہیں، اگر فوت ہونے والے سے آپ کا مسلکی اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، تو بھائی مت کرو. آپ انا للہ کرنا چاہتے ہو، یہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہو، مت پڑھو انا للہ. لیکن آپ ان کے بارے میں اپنی زبان سے جو فتوے اور ان کو جہنمی، کافر، مشرک، بدعتی، فاسق، فاجر، یہ والا کام نہ کریں میرے بھائی. یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عزیز دوسرے پارہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور دوسرا پارہ میں بھی انشاءاللہ عزیز ترجمے کے ساتھ پڑھ کر آؤں گا، جیسا کہ میں آج پڑھ کر آیا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی دوسرا پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر آئیں گے تاکہ ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.